اللہ سبحان اللہ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکری سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکری سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھی ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ جیسے آپ ابھی تشریف لے آئے تھے نا قبرستان میں تو شور بہت تھا، اگر کسی نے کمپلین کر دی نا ساتھ والوں نے تو پھر اگلے سال ہمیں یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ملے گی رات کو۔ تو برائے کرم برائے مہربانی ابھی واپس جاتے ہوئے شور نہ کیجیے گا، بلکہ آرام سے جا پہ جو ہے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جائیے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے موت کا دن مقرر ہے اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، مضبوط سے مضبوط عمارت میں جا چھپیں یا عالی شان محلات میں بند ہو جائیں، لیکن موت اپنے وقت پر ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مسلسل دیکھتے رہے، پھر باہر چلے گئے۔ اس شخص نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ اس نے کہا میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے مجھے ہی لینے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچا لیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دیں۔ حکم سنتے ہی ہوا نے اسے وہیں پہنچا دیا۔ ملک الموت علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم میرے قریب بیٹھے شخص کو مسلسل کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا مجھے اس پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے حکم یہ ملا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی روح ہند کے دور دراز علاقے میں قبض کروں،
حالانکہ وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ وہ شخص اس گمان میں تھا کہ اگر ملک الموت کی نظروں سے اجل ہو کر کئی میل دور چلا جاؤں تو شاید موت سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں، مگر جس مقام پر اس کی موت پہلے سے ہی لکھی جا چکی تھی وہ خود وہاں پہنچ گیا۔ یاد رکھیے کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اللہ عز و جل کے سوا ہر ایک کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے قرآن کریم واضح لفظوں میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کی تیاری نہ کریں تو کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر لطف اور رنگ و سرور کی بڑی محفل میں شریک ہو اور اسے یہ خبر دے دی جائے کہ ابھی کوئی سپاہی آئے گا اور تمہیں سب کے سامنے 5 کوڑے مارے گا، تو یقیناً اسے وہ محفل بد مزہ اور زندگی بے رونق معلوم ہونے لگے گی، مگر موت جو ہر لمحہ ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے اور کسی بھی وقت تمام تر سختیوں کے ساتھ آ کر پکڑ سکتی ہے، پھر بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ موت تیری آنے والی آئے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کی یاد ہر وقت ہمارے دلوں میں موجود رہے اور ہم وقتاً فوقتاً موت کی تیاری کرتے رہیں اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں سے بھی بچتے رہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسے مدنی ماحول کی ضرورت ہے کہ جس ماحول میں ہمیں گناہوں کی سزائیں اور نیکیوں کی جزاؤں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا رہے۔ الحمدللہ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، فی زمانہ آپ کے سامنے دعوت اسلامی کے بشکبار مدنی ماحول میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ لہٰذا میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور موت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جو ہے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں سفر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے،
عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب رب ازبائے صدیق اکبر، پھر عمر عثمان و حیدر، بھیجیے سلام سب پر، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے وہ ثواب ملے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب مسجد میں تلاوت ہوئی اس کی بھی آپ دعا میں شامل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا، اے کریم، اے رحیم، اے مالک و مولا، جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اے مالک و مولا نعت شریف پڑھی گئی، اے مالک و مولا بیان ہوا، الحمد، سورہ اخلاص، جو بھی تلاوت ہوئی، جو میرے مل کو کیا گیا ثواب، اے مالک و مولا سارا ثواب، نوافل پڑھے گئے، اے مالک و مولا سارا ثواب، آج جتنے بھی اے مالک و مولا ہم نے نیکیاں کی ہیں، مالک و مولا سب نیکیاں پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے، وسیلے سے، مالک و مولا تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے، حضرت امام حسن، امام حسین بیمار کربلا، امام زین العابدین، تمام تبع تابعین تابعات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ چاروں سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص مالک و مولا تمام مسلمانوں کو، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کو، مالک و مولا ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ داروں کو یا اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مسلمان مدفون ہیں، مالک و مولا سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک و مولا سب کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا آج بخشش کی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اے مالک و مولا روایتوں میں آتا ہے کہ آج کی رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اے مالک و مولا گناہ گاروں کی تو مغفرت فرما دیتا ہے، اے مالک و مولا مغفرت فرما دے، یا اللہ پاک مغفرت فرما دے، اے مالک و مولا مغفرت فرما دے، اے مالک و مولا مغفرت فرما دے، اے مالک و مولا تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، بخشش فرما، اے مالک و مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اے مالک و مولا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں پر تشریف لے آئے، اے مالک و مولا سب کی دلی مرادیں قبول فرما، اے مالک و مولا تمام مسلمانوں کی قبروں کو اے مالک و مولا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ
بنا. مالک و مولا حد نگاہ تک وسیع فرما, فراخی عطا فرما. مالک و مولا ان کو جنت کا رزق عطا فرما. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے معمور فرما. مالک و مولا ان کی قبر کو قبر میں حشر میں مالک و مولا جنت میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت رفاقت نصیب فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ پھر دعا مانگتے ہیں, آج کی رات مالک و مولا مغفرت والی رات ہے, ہماری مغفرت فرما دے. مالک و مولا ان مسلمانوں میں جو مدفون ہیں ان میں سے تیرا کوئی نیک بندہ ہو, تیرا اللہ کا ولی ہو, اے مالک و مولا اس ولی کے صدقے مالک و مولا ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم انشاءاللہ عزوجل ابھی فضان مدینہ چلیں گے, وہاں جا کے اسلام بھائی سحری کریں گے اور نماز فجر ادا کر کے پھر اس کے بعد فارغ ہوں گے انشاءاللہ. No, night time. تمام اسلام بھی فضان مدینہ تشریف لے جائیں انشاءاللہ عز و جل. وہاں پر جو ہے وہ سحری کا بھی انتظام ہے, لنگر کا بھی اہتمام ہے.